پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر، بہت بڑا سرپرائز۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلی دفعہ ایک ایسا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے جو ایک زمانے میں کولڈ وار کے دوران امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا۔ یہ اس طرح کا ایگریمنٹ ہے جو امریکہ نے پوسٹ ورلڈ وار کے بعد جاپان کے ساتھ کیا تھا، جس میں سیکورٹی امبریلا پرووائڈ کی گئی۔ وہ تو ون سائیڈڈ تھا، مطلب جو جاپان کے ساتھ ہوا تھا کہ اگر جاپان پہ حملہ ہوگا تو وہ امریکہ پہ تصور کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ٹو سائیڈڈ وے ایگریمنٹ ہوا ہے، بہت بڑا ایگریمنٹ، بہت بڑا بریک تھرو۔ کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت یا اگریشن تصور کیا جائے گا۔ جارحیت کی صورت میں دونوں ملک یعنی سعودی اور پاکستان مل کر مشترکہ طور پر بھرپور جواب دیں گے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ اگر اسرائیل سعودی عرب پہ اٹیک کرتا ہے تو پاکستان نے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ پاکستان خواہ میزائل کے ذریعے، خواہ وہ اپنی بری فوج کے ذریعے، خواہ وہ اپنی فضائیہ کے ذریعے وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا اور اسرائیل کے حملے کا جواب دے گا۔ اسی طرح سعودی عرب نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ملک کی طاقت کو دوسرے ملک کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مشترکہ دفاع کی صورت میں دونوں ممالک کسی بھی خطرے کو مل کر دیکھیں گے اور اس معاہدے سے دونوں ممالک کے لیے سیکورٹی، معیشت، سفارتکاری کو بھی فائدہ ہوگا۔ مطلب یہ اگر انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے اب کہ سعودی عرب کے اوپر وہ اٹیک تصور کیا جائے گا۔ اگر ہندوستان آپریشن سندور یا کسی آپریشن یا کسی دہشت گردی کی آڑ میں پاکستان پہ نیکسٹ اٹیک کرتا ہے تو اب کیا اس کا یہی مطلب لیا جائے کہ وہ اٹیک صرف پاکستان پہ تصور نہیں ہوگا بلکہ سعودی عرب پر ہوگا؟ تو پھر سعودی عرب کیا کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح اگر اسرائیل سعودی عرب پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ کنسیڈر ہوگا اٹیک، اور پاکستان پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں۔ اس کی امپلیکیشنز انڈیا کے لیے کیا ہیں، اسرائیل کے لیے کیا ہے، امریکہ کے لیے کیا ہے، پورے خطے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے سوچا کہ مشاہد حسین سید صاحب کے علاوہ کون بیسٹ بندہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کے امور کو سمجھتا بھی ہے، سفارتکاری کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، ایک زندگی انہوں نے گلا دی انہی کاموں میں۔ مشاہد بھائی بہت شکریہ، شکر ہے ویتنام وغیرہ پتہ نہیں کون کون سے دنیا کے، جب میں نے آپ سے رابطہ کیا آپ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسی جاب اللہ ہر ایک کو دے، اگر آپ کی پرائیویٹ جاب ہے یا آفیشیل جاب ہے، مجھے نہیں پتا کون سی ہے، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن اچھی بات ہے، انسان کا ویژن اور بڑھتا ہے۔ سر ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ آتے ساتھ ہی آپ آئے اور ساتھ ہی یہ معاہدہ آ گیا۔ تھینک یو۔ یور ٹیک سر، اس معاہدے کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ تھینک یو کامران صاحب، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ اور آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا ہے کہ جو پس منظر ہے اس تاریخی معاہدے کا، جس کے لیے میں آپ کے وساطت کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑا نیک شگون ہے اور خوشائند ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے، اور امن سلامتی کے لیے اور مسلم امہ کے لیے، کیونکہ بڑا تاریخی معاہدہ ہے۔ اور اس معاہدے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے ایک نئی حیثیت حاصل کی ہے، خاص طور پہ مئی میں جو مارکہ حق جیتنے کے بعد، اس کی ایک تصدیق ہو گئی ہے کہ اس پوری مسلم دنیا میں، اور اس کا 3 پس منظر ہیں کامران صاحب۔ سر ایک تو یہ ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر اور امریکہ نے ایک آنکھ ماری اسرائیل کو، اور قطر جو ان کا دوست بھی ہے، حلیف بھی ہے، ساتھی بھی ہے، اس کی مدد نہیں کی، تو جو امریکن بٹریل ہے عربوں کی وہ بڑی واضح ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور امریکہ پر اب اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو وہ پس منظر ہے۔ دوسرا پس منظر اس کا ہے کہ نیتن یاہو جو سب سے بڑا آرچ وار کرمنل ہے، میں کہوں گا قاتل ہے انسانیت کا، وہ دھمکی بھی دے رہا ہے اور وہ جارحیت بھی کر رہا ہے۔ قطر کے علاوہ، فلسطین کے علاوہ، ایران کے علاوہ انہوں نے لبنان میں کیا، شام میں کیا، یمن میں کیا، اور پھر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم کہیں نہیں رکیں گے، ہم جب چاہیں جس کو چاہیں ہم مار سکتے ہیں۔ تو وہ غرور و تکبر کے ساتھ جس کے پیچھے مغرب اور امریکہ شامل ہے، تو اس سے بھی لوگوں کافی ہل گئے۔ نیتن یاہو کی دہشت گردی اور بدماشی کو بھی جواب دیا اس ایگریمنٹ نے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے؟ جی بالکل، یہ ایگزیکٹلی۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا چونکہ نیا ایک مقام ابھرا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے وار کے جیتنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ یار ایک پاکستان ہے جس میں جان ہے، پاکستان ہے جن میں پاکستانیوں میں ویسے بھی پین اسلامک اسپرٹ ہے، وہ حرمین شریفین کی خاطر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نمبرز اینڈ دا آرمی، اٹس جان ہے ان کی فوج میں، ان کی ریاست میں، ان کے لوگوں میں، اینڈ وہ ایک ریکگنیشن ملی، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجک آپشن چوز کیا۔ اس کی یہ بھی سگنیفیکنس ہے کہ نارملی یہ الائنسز بنتے تھے مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، فرانس، برطانیہ کے ساتھ۔ یہ پہلا غالباً ایسا الائنس ہے جو 2 مسلمان برادر مسلم ملکوں کے درمیان ہے، دفاعی معاہدہ جو آپس میں کیا ہے۔ تو
تو یہ میرے خیال میں مسلم امہ کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے میں اتنا جان ہے، ہمت ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے ثابت کر دیا کہ نہ صرف ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے دوستوں کو دفاع کرنا بھی. مشاہد بھائی بے تحاشا سوالات ہیں آج میرے پاس آپ کے لیے، بے تحاشا سوالات ہیں. میں چاہوں گا ون بائی ون اور کچھ تو جو انٹرنیشنل ریئیکشن ہے اس سے نکلیں سوالات، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن ایک تو میرا سوال جو میرا اپنا سوال ہے جو میرے ذہن میں بھی آیا آپ سے بات کرتے ہوئے کہ کیا سعودی عرب کو، آپ نے بتایا کہ آبویسلی اسرائیل نے وہ بربری غزہ کو تو وہ ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے کہ وہ ہاضمے کی گولی کھا لی اور ہضم کر لیا. ایران پہ اٹیک کیا، ایران نے خیر جواب دیا، لیکن ایران پہ اٹیک بہت بولڈ سٹیپ تھا ان کا، بڑا اگریسو سٹیپ تھا. پھر قطر پہ کر دیا. یہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے آپ کے نزدیک سعودی عرب کو کوئی فوری یا تھوڑے عرصے میں خدشہ تھا کہ اب امریکہ کی ریلائنس تو نہیں ہے لیکن اسرائیل جو ہے وہ سعودی عرب پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے، کوئی ایسا خدشہ تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی؟ میرے خیال میں ضرور خدشہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ قطر پر حملہ کر سکتا ہے جس میں موساد کے لوگ جا کے مذاکرات کر رہے تھے حماس کے ساتھ، جہاں امریکہ کے اڈا موجود ہے، 10,000 فوجی امریکی موجود ہیں اور امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے مڈل ایسٹ میں، مسلم دنیا میں. اگر قطر سیف نہیں رہا، اور جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ قطر نے بھی بڑا پیسہ دیا تھا ٹرمپ کو جب وہ آئے تھے، اور جہاز بھی تحفہ میں دیا جو فلائنگ پیلس کہتے ہیں لوگ، $500 بلین کا. بالکل ان سب نے، بلکہ میں کہوں گا وہ پیسہ جو دیا تھا وہ تو سوفسٹیکیٹڈ برائب تھی نا، ایک قسم کا کہہ لیں کہ پروٹیکشن منی نہیں ہوتی، کہ بتا ہوتا ہے کہ یار میں پیسے دے رہا ہوں، مجھے بچا کے رکھنا، میری تحفظ کرنا، وہ جو کراچی میں لوگ کرتے تھے ایک زمانے میں، تو وہ بتا ٹائپ تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. وہ آپ نے دیکھا کہ قطر اس سے اچھا ہمیں دے دیتا جہاز، ہم زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کر دیتے. نہیں، ہم تو اس کے عوض اپنی زبان پہ قائم رہتے ہیں، اور ہمیں جان میں ہمت ہے کہ ہم لڑ پھڑ جانا تھا ہم نے، ہمیں تو وہ امداد دینے کی بات. صحیح بات ہے، میں نے کہا لڑ پھڑ جانا تھا ہم نے. اور وہ پھر جب نہیں، ہم نے لحاظ نہیں کرنا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ دوحہ کی کانفرنس بھی ہوئی، اس کے رزلٹ بڑے مایوس کن ہوئے. امریکہ پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور بربریت بڑھ رہی ہے، اور اپنے مسلم امہ میں، OIC میں اور عرب لیگ میں تو انہوں نے بس معاملہ ٹھس کر دیا، صرف گفتن نشستن برخاستن میں انہوں نے اجلاس کو برخاست کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یار کہاں دیکھا، تو انہوں نے کہا پاکستان از ون کنٹری جس میں جان ہے. اور اس میں کریڈٹ دوں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہ انہوں نے جو نیگوسیشنز کی اور کوائٹلی سارا جو ملٹری ڈپلومیسی یا خاکی ڈپلومیسی کہہ لیں، اس میں بڑے کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لو کانٹیکسٹ بتانا چاہ رہا ہوں جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. رائٹرز نے یہ چھاپا کہ سعودی آفیشل سے پوچھا، asked whether Pakistan would now be obliged to provide Saudi Arabia with a nuclear umbrella، یعنی کہ پاکستان، لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، نیوکلیر امبریلا پاکستان پرووائڈ کرے گا سعودی عربیہ کو. یہ ایک سعودی آفیشل سے رائٹر سے پوچھا، اور وہ سعودی آفیشل اپنا نام نہیں بتایا، لیکن اس نے جواب یہ دیا کہ دس از اے کمپریہنسو ڈیفینسو ایگریمنٹ دیٹ انکمپاسز آل ملٹری مینز. یعنی اس نے نہ ڈینائی کیا کہ پاکستان نیوکلیر امبریلا نہیں دے گا، نہ کھل کے کہا، لیکن جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمام ملٹری آپشنز اس کے اندر موجود ہیں، تمام ملٹری جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گی، تو اس میں نیوکلیر بھی آتا ہے. اس کے اوپر زلمے خلیل زاد نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کی امریکہ پر اعتماد کم ہونے کا اشارہ ہے، کوشچن مارک کیا انہوں نے. ساتھ ہی انہوں نے مشاہد صاحب یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار اور نظام ہے جو مشرق وسطیٰ سمیت اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں. پاکستان ایسے نظام بھی تیار کر رہا ہے جو امریکہ تک ہدف پہنچا سکتے ہیں. یہ سوالات بہت خطرناک ہیں اور وقت بھی بڑا خطرناک ہے. کیا سعودی عربیہ پاکستان ایٹمی پروگرام کو غیر رسمی طور پر ساتھ دے رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اس میں جو نیوکلر اینگل ہے یہ پاکستان کے لیے پرابلم بھی تو کریٹ کر سکتا ہے نا، کہ آگے آپ کو پتا ہے پوری دنیا ہمارے نیوکلر پلانٹ کے پیچھے ہے. آج سے نہیں کب سے ہے، 99-98 میں بھی جب وہ ایٹمی دھماکے کرنے تھے، امریکہ نے پورا ٹل کا زور لگا لیا کہ پاکستان دھماکے نہ کرے. یہ جو اس کا نیوکلر ڈائمنشن ہے جس کو زلمے خلیل زاد بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں نیوکلر وہ پہنچ جائے گا اسرائیل کے مقابلے میں نیوکلر، اس کو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے ریئل تھریٹ فار اسرائیل اینڈ امریکہ؟ نانسنس. میں کہوں گا کہ عجیب بات ہے کامران صاحب کہ جب سعودی عربیہ نے ایسے معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ جو نیوکلیر طاقت ہے، انہوں نے کیے برطانیہ کے ساتھ جو نیوکلیر طاقت ہے، انہوں نے معاہدے ایسے کیے فرانس کے ساتھ جو نیوکلیر طاقت ہے، دفاعی معاہدے، اس پر تو کسی نے یہ نہیں بات کی کہ جی یہ نیوکلیر فیکٹر آ جائے گا. صرف پاکستان کے ساتھ ان کو تکلیف ہوئی ہے. دیکھیں جی پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے،
ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہندوستان کے جواب میں ہے, انڈیا سینٹرک, وہ ہندوستان کی اسپیسیفک ہے, انڈیا اسپیسیفک ہے, ساؤتھ ایشین سیکیورٹی کے کانٹیکس میں ہے اس کے, اور ایک پرامن ہے کیونکہ یہ دفاعی ہے, ڈیٹرنٹ ہے, کیونکہ ہندوستان کی وجہ سے ہم دو لخت ہوئے. ہندوستان نے پہل کی, ہندوستان نے بلی کرنے کی کوشش کی, ہندوستان نے بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی, ہم نے جواب دے دیا, اور اس میں کوئی اور کسی کا اس کا عنصر نہیں ہے, نہ مذہبی یا اور ایکسٹرا ریجنل کہہ لیں ساؤتھ ایشیا کا. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, چاہے وہ مجھے بھی کوئی ویسٹرن جرنلسٹ نے پوچھا یہ بات, میں کہ ایبسولوٹ نانسنس, اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. یہ پیورلی دو دوستوں کے درمیان, دو ساتھیوں کے درمیان, دو برادر ملک کے درمیان ہوا ہے, اور دونوں امریکہ کے دوست ہیں اس وقت. ٹرمپ کی دوستی پاکستان سے بھی ہے, ٹرمپ کی دوستی سعودی عربیہ سے بھی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. اور صرف یہ ہے ان کے ساتھ جو ان کو خطرہ ہے ڈیفنس کا, ایگریشن کا اپنے خطے میں, اس حوالے سے ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں ہمارے ٹروپس جا سکتے ہیں, اس میں ہتھیار کا ایکسچینج ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئے تو ہم سپورٹ کریں گے, وی آر دیئر. ویسے بھی حرمین شریف فین پر تو ہماری کمٹمنٹ 1982 سے ہے, لیگلی بائنڈنگ بائی دا وے. تو یہ آئی وڈ ڈسمس دس نانسنس. یہ آپ نے نانسنس کہہ دیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ فار ریئل ایگریمنٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم اب ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل میں جا کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا نا میں. ایک ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان اور امریکہ کا پتہ جس وقت سینٹو تھا اور ہمارے ایگریمنٹس تھے ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, کہ ہم نے بھی کہا تھا یہ جو پاکستان پہ حملہ ہوگا وہ امریکہ پہ, لیکن ایسا ہوا نہیں. امریکہ کوئی پاکستان کی امداد کے لیے ملیٹریلی تو نہیں آیا, 71 میں بھی نہیں آیا, اور اسی طرح 65 میں بھی اس طرح نہیں آیا کہ امریکہ کی فورسز آ گئی ہوں. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ ون بائی ون اگر ہم چلیں, لیٹ سپوز اسرائیل حملہ کرتا ہے سعودی عربیہ پہ, تو اس ایگریمنٹ کے بعد کیا چینج ہوگا؟ کیا پاکستان پریکٹیکلی ود اٹس میزائلز, ود اٹس ایئر فورس, ود اٹس بری فوج اسرائیل کو جواب دے گا؟ یہ ایگریمنٹ ہے. پہلے تو میں ذرا کانٹیکسٹ بتا دوں. آپ نے بات کی امریکہ پاکستان کی. امریکہ اور پاکستان کے دو قسم کے الائنسز تھے, ٹھیک ہے. ایک ان کا ملٹی لیٹرل تھا, سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. ایک تھا سیٹو, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن, ملٹی لیٹرل, جس میں سیٹو میں تھا لینڈ, فلپینز بھی تھا, برطانیہ بھی تھا, آسٹریلیا بھی تھا, سینٹو میں ایران, ٹرکی تھے, اور برطانیہ تھا, امریکہ تھا. تو وہ ملٹی لیٹرل ہو گئے. اور ایک بائی لیٹرل بھی تھا 1959 کی میوچل سیکیورٹی پیکٹ, اس کے تحت دونوں کی تھی, لیکن اس میں یہ کلوز نہیں تھا کہ اگر امریکہ پر حملہ ہو تو وہ حملہ پاکستان پر. ان تینوں میں یہ کلوز نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ مجھے تو لگتا ہے ایک میں تھا یہ. ہاں نہیں, یہ کلوز نہیں تھا. اچھا, یہ نیٹو میں کلوز ہے, نیٹو کا جو نیشنل نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے, اس میں یہ کلوز ہے, این اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل. ان کے 29-30% ممبر ہیں, تو وہ اس میں کانٹیکس میں یہ کلوز اسپیسیفک ٹو ہے. ہاں, اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی تھیوریٹیکلی اسرائیل کچھ کرتا ہے تو پاکستان بالکل پوری امداد دے گا. پاکستان کی فوج ادھر ہے سعودی عربیہ میں, وہ لڑنے کو تیار ہوگی. اگر پاکستان کے کوئی ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے, تو بائی آل جو ہمارا ایکوپمنٹ ہے وہ ہوگا, ہم پوری حمایت کریں گے سعودی عربیہ کی. اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر پاکستان پر جارحیت ہوتی ہے تو اس کی مختلف امداد ہو سکتی ہے. اگر انڈیا کرتا ہے بالکل. اچھا نہیں سر, میں ابھی انڈیا والے فیکٹر پہ آتا ہوں. یہ بتائیے کہ سر آپ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امداد کرے گا پاکستان, مطلب پاکستان ان ٹرمز آف لاجسٹکس, کیونکہ میں اس ایگریمنٹ کے تناظر میں جاننا چاہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے قطر پہ حملہ ہوا, ساری کنٹریز نے وہ حسن سلوک پیش کیا, گئے وہاں پہ کانفرنس ہوئی. کیا ڈیفرنٹ ہوگا امداد سے مراد پاکستان؟ آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر خطرہ دیکھے سعودی عربیہ, پاکستان کی مزید فورسز بھی وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں جا کے فار دا ڈیفینس آف سعودی عربیہ؟ پاکستان بھی میزائل ٹیکنالوجی بھی ریئیکشن میں دے سکتا ہے اگر اسرائیل اٹیک کرے سعودی عربیہ پہ میزائل کے ذریعے؟ اس حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں لاجسٹکلی؟ دیکھیں جی, 1982 میں جنرل ضیاء اللہ کی گورنمنٹ تھی, ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا کہ ہم اپنے ٹروپس جو ہیں پاکستانی ٹروپس تعینات کریں گے سعودی عربیہ میں. اور 1983 میں ایک بریگیڈ بھیجا گیا, اور اس بریگیڈ کے کمانڈر تھے بریگیڈیئر جہانگیر کرامت, جو بعد میں چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے, اور پورا بریگیڈ تھا, اور وہ ادھر اسٹیشن تھا سعودی عربیہ میں. پھر آپ کو یاد ہوگا 1991 میں صدام حسین نے جب حملہ کیا, گلف وار شروع ہوئی, ہم نے سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے, تو فوج بھیجنے کا مقصد تھا مکہ مدینہ کی, جی پروٹیکشن کے لیے بھیجی. تو پروٹیکشن کا مطلب ہے ٹو ڈیفینڈ سعودی عربیہ. یس, اگر اسرائیلی حملہ کرتا ہے ان کی فوج اویلیبل ہوتی ہے, اگر سعودیز کہیں گے تو ہماری فوج بھی استعمال ہو سکتی ہے, ہمارا اسلحہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, ہمارے میزائل. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے
کہ اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا ہے، اسرائیل اٹیک کرتا ہے، کوئی اسرائیلی تھریٹ ہے نا، اگر تو اچھا اب تو پاکستان کی میزائل بھی جائے گا اگر سعودی عرب کہے گا کہ ہمیں ضرورت ہے. بالکل. لیکن سر اب اس سے جڑا ایک اور بڑا سینسٹیو کوسچن ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایران سعودی عرب کی جنگ ہو جائے دین واٹ وڈ پاکستان ڈو؟ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی ایکسٹراڈنری تعلقات ہیں. نہیں وہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مارچ 2023 میں سعودی عربیہ اور ایران کی صلح ہو گئی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے وہ صلح رپیٹ نہیں جائے گی؟ ٹھیک ہے. اب دونوں نہیں بالکل نہیں، وہ قائم اور دائم ہے. اور بلکہ یہ بتا دوں جب یہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پر، میری ایرانی سفیر سے بات ہو رہی تھی جو پاکستان میں مقیم ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد میری ملاقات ہوئی اور بات ہوتی یکجہتی کی. انہوں نے کہا 2 ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہ ایرانی سفیر نے مجھے کہا، ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ، ان دونوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف. تو وہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ میں سوال کرنا چاہتا کہ اسرائیل کی وجہ سے اب ایران اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے مزید قریب آ سکتے ہیں کیونکہ تھریٹ ایک ہے اب؟ بالکل. the enemy of my enemy وہ ہے نا، تو وہ is my friend. وہ اب ان کے اسرائیل has united everybody اور انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے ان دونوں کو حریفوں کو. اور ماضی میں ان کے اختلافات کافی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت جس وقت یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور it is clearly showing one thing کہ سعودی عرب ہر طرح کا اچھا تعلق رکھ سکتا ہے امریکہ کے ساتھ؟ امریکہ کا وہ اسلحہ بائر بھی ہے، دنیا کا چوتھا تیسرا سب سے بڑا قطر کے بعد آئی تھنک سعودی عربیہ. ان کی انویسٹمنٹ بھی امریکہ میں ہے، وہ ٹرمپ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جب پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سعودی عرب نے کیا سیکیورٹی امبریلا کا، اور ایک طرح سے امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کو سائڈ پہ کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، تو اس موقع پہ ٹرمپ سوچ رہا ہوگا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کی ڈپلومیسی غلط ہو گئی ہے، ان کا قطر کے معاملے کے اوپر آؤٹ آف دا وے اسرائیل کے ساتھ جانا یا سائلنٹ رہنا یہ غلط ہو گیا. ٹرمپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے میرے خیال میں خارجہ پالیسی میں، کہ یا ان کو اسرائیلی لابی نے شاید پھنسا دیا ہے کہ ان کی پالیسی تھی امریکہ فرسٹ، جو میرے خیال میں معقول ہے کیونکہ از دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے جیسے ہم کہیں گے پاکستان فرسٹ. لیکن انہوں نے پالیسی کر دی ہے اسرائیل فرسٹ امریکہ کی. اسرائیل کی وہ ہر بات کی تائید کر رہے ہیں، اسرائیل کو لگام لگانے کو تیار نہیں، اسرائیل کو روکنے کو تیار نہیں. جب دوحہ کا سمٹ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا بیک وقت اس وقت مارکو روبیو جو امریکن وزیر خارجہ ہے اور نیتن یاہو کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں مارکو روبیو تائید کر رہا تھا جو نیتن یاہو کہہ رہا تھا. تو اس حوالے سے پھر اگر اسرائیل حملہ کر رہا ہے عربوں پر، مسلمانوں پر، اور امریکہ اس کو روک نہیں رہا، امریکہ اس کی تائید کر رہا ہے یا امریکہ اس کو آنکھ مار رہا ہے یا شاباش دے رہا ہے، تھپکی دے رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اور امریکہ نے جو کمٹمنٹ کی تھی قطر کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ نان نیٹو ہمارے ایلائے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، سارا کچھ اس تو لیٹ ڈاؤن کی، تو اٹس اے بیٹریل. تو وہ پھر اگر وہ کام قطر سے ہو گیا، قطر میں امریکہ کا فوجی اڈا ہے کہ ہم بھی فارغ ہیں پھر. بالکل جس طرح قطر میں امریکہ کا فوجی اڈا ہے، اس طرح سعودی عرب پروٹیکشن کے لیے بھی پاکستان کی فورسز کو ایک جگہ پہ بلا سکتا ہے جہاں پہ وہ پرماننٹ رہیں. ایبسولوٹ میرے خیال میں ٹروپس جائیں گے. میں تو آئیڈیاز دے رہا ہوں آپ کی مدد سے، بیسز ہوں گے نئے نئے آئیڈیاز دے رہا ہوں جو ان کے ذہن میں ہو بھی نہ ہو اور آپ سے لے رہا ہوں اس کی انڈورسمنٹ. ہالی ووڈ از دا آئیڈیا مین. بالکل صحیح. سر مجھے ایک بریک لینے کی مشاہد بھائی اجازت دیں، بہت سے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. ایک تو انڈیا کا میں ریئیکشن آپ کو دکھاؤں گا اور سوال یہ بھی کرنا ہے مشاہد صاحب سے بریک کے بعد کہ انڈیا کے لیے اس پیکٹ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ انڈیا کی نو ڈاؤٹ اس وقت میرے سامنے ٹریڈ والیوم ہے سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان سے کوئی 10 سے 14-20 گنا بڑا ٹریڈ والیوم ہے. اور انڈیا اب اگر اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ تو سعودی عرب کن ٹرمز میں پاکستان کا ساتھ دے گا یا کس طرح کرے گا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. انڈین میڈیا اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ ایک دو باتیں اور انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے کر رہی ہے مشاہد صاحب سے کہ شہباز شریف صاحب کی ریٹنگ اب کہاں چلی گئی ہے اس معاہدے کے بعد. اور کیونکہ obviously اگر شہباز شریف صاحب جتنا اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جو ان کے مخالف ہیں ہوا کوئی جیل میں یا جیل کے باہر ہیں ان کی وہ اتنی بند گلی میں جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے متعلق مشاہد صاحب سے بیسٹ کون بتا سکتا ہے جو پاکستان کی پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں؟ تمام سوالات ایک بریک کے بعد. Attack on Saudi Arabia will be considered as an attack on Pakistan and attack on Pakistan considered as attack on Saudi Arabia. یہ بہت بڑا دفاعی پیکٹ تاریخی رقم ہوا ہے پاکستان نے جو کیا ہے اور اس میں obviously پاکستان کے آرمی چیف کی بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے. مشاہد حسن سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن میں مشاہد صاحب کو اور آڈینس کو انڈیا کا جو ریئیکشن اگر ہم نے ایک نیوز سٹوریوں کی آپ کو مختصراً 25-30 سیکنڈ کی دکھانی ہو تو میں آپ کو ایک نیوز سٹوری دکھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ
انڈیا نے اس کو انڈیا میں کیسی ہلچل مچی ہے دکھا دیں. اسرائیلی اخبار ہے یروشلم پوسٹ, انہوں نے لکھا ہے کہ اس معاہدے کے بعد بھارت کے لیے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان پہ کارروائی کرنا مشکل ہو سکتی ہے. اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی روک دی اور آپریشن سندور شروع کیا. اس معاہدے کے بعد پاکستان کے خلاف کسی بھی حملے کو سعودی عرب کے خلاف جارحیت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. پاکستان کا یہ معاہدہ مودی کی مڈل ایسٹ ڈپلومیسی کے لیے دھچکا ہے. یہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا, اور اس طرح انڈیا نے سوالات اٹھائے ہیں جو میں مشاہد بھائی آپ کے سامنے سوالات رکھ رہا ہوں. ساری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اب ہندوستان اگر حملہ کرتا ہے پاکستان کے اوپر تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا سعودی عربیہ پہ, نمبر 1 ان آل لیٹر اینڈ اسپرٹ کنسیڈر کیا جائے گا, اور نمبر 2 سعودی عربیہ ان ریٹرن, ان کی تو کوئی فورسز بھی نہیں ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, پھر وہ کیا کریں گے اس کے جواب میں؟ دیکھیں جی, جب دو الائز اکٹھے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر ایک نے لڑائی کرنی ہے. اگر ہم تو انڈیا کو فیس کر چکے ہیں اور انڈیا کو ہرا بھی چکے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا ایسی کوشش کرے, جس کا میرا خیال میں امکان نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ اچھی پھینٹی پڑ چکی ہے اور سبق سکھا دیا ہے ہم نے ان کو مئی میں, لیکن ایسا ہوا تو سعودی عربیہ ان کا اپنا تیل بند کر دے گا. آپ دیکھیں نا, ڈیفرنٹ مینز ہوتے ہیں اقتصادی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ 1973 وار میں کنگ فیصل شہید, اور جنہوں نے بھٹو کے ساتھ مل کے سمٹ کرائی تھی, لاہور اسلامک سمٹ 1974 میں, انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے فوجی نہیں بھیجے اپنے شام کے ساتھ اور مصر کے ساتھ اسرائیل کے خلاف, انہوں نے کہا جو امریکہ یا مغربی لوگ اسرائیل کے حمایت کریں گے ہم سب کا تیل بند کر دیں گے. وہ بہت بڑا ہتھیار ہے تیل, وہ بند کر سکتے ہیں. انڈیا تو بڑی اپنی 30-40% تیل امپورٹ کرتا ہے. میں آپ کو اگر بتا دوں مشاہد صاحب, سعودی عربیہ کی اس وقت جو ٹریڈ والیوم ہے امریکہ کے انڈیا کے ساتھ, وہ $US بنتا ہے 41.88 بلین, اور جو کی ایکسپورٹس ہے انڈیا کو کروڈ آئل کی, وہ 16% آف انڈین نیڈز پوری کرتا ہے. جب آپ کنٹینیو کریں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت بڑا حصہ ہے, 16% انڈیا کی نیڈ پوری کرتا ہے. جی, تو سعودی آئل اگر وہ تیل بند کر دیں تو انڈیا کی اکانومی ختم ہو جائے گی, اسی دن ٹھپ ہو جائے گی سارا کچھ. یہ ایسا کریں گے نا, ضروری نہیں کہ فوجی بھیجیں گے لڑنے کے لیے, اور سفارتی سطح پہ بھی کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے نریندر مودی اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مطلب ان کا تو سارا اپ سیٹ ڈاؤن ہی ہو گیا محض پلان جو ہے زندگی میں جو انہوں نے سوچا تھا وار مونگر بن کے. اس وقت دلی میں صفائے ماتم ہے, اسٹیٹ آف مورننگ ہے. ان کو تو غش پڑ گیا کہ ہوا کیا ہے یہ سارا, ان کی تو کایا پلٹ گئی ہے. ان کے ساتھ پاکستان سے مار پڑی ہے, ٹرمپ نے ان کو ڈچ کر دیا ہے, چین سے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, خوشامد کر رہے ہیں, اور سعودی عربیہ جس سے اتنا تیل منگاتے ہیں, جس سے وہ تیل منگواتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, سعودی عربیہ نے کہا کہ ہمارا سیکیورٹی گارنٹر پاکستان ہے. تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے نا. مودی کی تو ساری سیاسی موت سمجھے نا, اٹس اے کلیپس آف آل ہز فارن پالیسی, اور اس کی جو بھی پاکستان دشمنی کی پالیسی تھی وہ چکنا چور ہو گئی ہے. مشاہد صاحب, یہ سعودی پاکستانی ایک جو ہسٹورک بردرہڈ ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے یا یہ وہ تو وجہ ہوگی, لیکن کیا یہ اتنا بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کہ مسلم کنٹریز مزید اس میں آ جائیں؟ وہ سارے مسلم کنٹریز ہی اب تو شاکی ہیں امریکہ سے, جس میں قطر بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, اور ان کو خطرہ بھی ہے اسرائیل سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیٹو ٹائپ الائنس ایک بن جائے, یا یہ ابھی بہت دور کی بات ہے؟ دیکھیں جی, ابھی جو پس منظر ہے, ایک تو تاریخی پس منظر ہے پاکستان سعودی عربیہ دوستی کی. ایک اور بات آ دوں, جب 1998 میں اس کو وزیر اطلاعات تھا اینڈ ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے, I was the chief spokesman also, اس وقت بھی سعودی عربیہ نے آپ کی مدد کی تھی, $2 ارب کی امداد دی تھی تیل کے حوالے سے, کہ ہمارے خلاف تو امریکہ نے پابندیاں لگا دی تھی, سینکشنز تھے. تو سعودی عربیہ ہر موقع پر 71 کے بعد بھی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے اسلامک سمٹ کرائی لاہور میں, پھر ادھر بھی کیا, پھر افغان وار میں بھی کیا, پھر اب بھی جو میں نے بتایا اس کا جو سپورٹ کیا انہوں نے ریسنٹلی بھی, تو سارا کچھ وہ مل کے وہ. لیکن اس وقت حالات ذرا مختلف ہیں. اس پس منظر میں 2025 ایز وی اسپیک کامران صاحب, سر پورا خطہ ہلا ہوا ہے, جنگیں چل رہی ہیں, ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اسرائیل کی آشیرواد کے ساتھ, اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا انڈیا کی آشیرواد کے ساتھ, پھر اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر, پھر وہ سارا خطہ ہلا ہوا ہے, اور اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطین پر,
اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی روک نہیں رہا ان کو, اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی رکاوٹ تو پڑنی پڑے گی. تو اب دوحہ سمٹ میں بھی کوئی پختہ فیصلہ نہیں ہو سکا, تو اب انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اتحاد کریں, ایک بنیاد رکھیں. تو جو آپ نے بات کی وہ ذرا ابھی دور کی بات ہے, ابھی اتنا نہیں ہے, لیکن لوگوں کو نئے پہلی دفعہ ایک اسٹریٹجک آپشن مل گیا ہے سر. لیکن امریکہ کے لیے پاکستان, یہ اچھا آپ نے بتایا مسلمان کا آپشن ہے, بالکل ٹھیک, مسلم کنٹریز کو اسٹریٹجک آپشن مل گیا. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے کہ امریکہ جو کہ اتنا کور ریلائنس تھا سعودی عربیہ کا ان سو مینی ویز, اور امریکہ کے تعلقات, تو امریکہ جو پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنانے کا خواہ ہے, پاکستان کو وہ ایز رائیول نہیں دیکھے گا یا ایز اپنا جو بغل بچہ ہے اسرائیل اس کے مقابلے میں خطرہ نہیں دیکھے گا. جب اسرائیل خطرہ سمجھے گا پاکستان کو تو امریکہ بھی سمجھے گا. تو دو چیزیں ہو گئیں, ایک تو کہ سعودی عرب کی محبت یا اس کا بیلنس شفٹ ہونا پاکستان کی طرف, امریکہ اس کو کیسے لے گا, اور ایک امریکہ کے سب سے بڑے اسٹریٹجک ایسٹ اسرائیل کے لیے پاکستان کی فورسز کا ایک خطرے کے طور پہ سعودی عرب کی ہیلپ کے طور پہ وہاں پہ آنا. دیکھیں نا, امریکہ کے دو دوستوں میں دوستی بڑھ گئی ہے. پاکستان بھی ٹرمپ کا دوست ہے, سعودی عربیہ بھی ٹرمپ کا دوست ہے, اور ہماری جو دوستی ہے وہ کسی کے خلاف نہیں, وہ آپس میں ہے. اور ہم کوئی حصہ نہیں مانگ رہے جو امریکہ کو امداد ملی ہے یا پیسہ ملا ہے عربوں سے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بھی کوئی 10% دو یا 20% دو, وہ علیحدہ چیزیں ہے. ہمارا ایک بائیلیٹرل مسلم برادری پہ بنیاد پر ہوا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, اسرائیل امریکن ریلیشنز بڑے ٹرکی ہیں. میرا اپنا جو مشاہدہ ہے کہ اسرائیل لابی نے ٹرمپ کو پھنسایا ہوا ہے, اسرائیل لابی اس کو بلیک میل کر رہی ہے. وہ جو ایپسٹین فائلز کا کیس بھی ہے, جو سکینڈلز ہیں بل کلنٹن کے, بل گیٹس کے, جس کے ٹرمپ کا بھی نام آتا ہے, وہ بھی میرے خیال میں اسرائیل لابی کا ہتھیار ہے ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے. اچھا, اور انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ دیکھو جی ورنہ ویڈیو نکل آئے گی, ورنہ فوٹو نکل آئے گی. اچھا, یہ خطرہ ہے کہ ٹرمپ کی ویڈیو آ سکتی ہے. مطلب ہے وہ اسرائیل لابی تو موساد جو ہے دے آر کیپیبل آف اینی تھنگ. لیکن شاید بھائی اب تو سب کا بھلا ہو گیا, جب سے اے آئی آئی ہے نا سب کا بھلا ہو گیا. اب تو اصل والی کو بھی کہہ سکتے ہیں اے آئی ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے ڈرانے کے لیے تو رکھا ہوا ہے نا. ایشو تو ہے نا امریکن پالیٹکس میں ایپسٹین فائلز کا, کہ وہ کس کا نام ہے, کس کی فوٹو کس کے ساتھ ہے. ٹرمپ از اے ویکنڈ پریزیڈنٹ ناؤ. ایک تو لاسٹ ٹرم چل رہی ہے, پھر سعودی عرب ہاتھ سے نکل گیا, مڈل ایسٹ ہاتھ سے نکل رہا ہے, کوئی بات سننے کو تیار نہیں, اس کی کوئی رلائے کرنے کو تیار نہیں سوائے اسرائیل کے. اسرائیل بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ہیز ہی بین ویکنڈ, اور آپ کہتے ہیں نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرمپ کو, ٹرمپ ہمسیلف. نہیں, ٹرمپ ہیز بین ویکنڈ. اس کی سب سے بڑی غلطی اس کی اپنی ہے کہ اس نے جو کہنا تھا نا کہ کہتا ہے کہ امریکہ فرسٹ کے بجائے اس نے اسرائیل فرسٹ پالیسی بنا دی ہے کہ اسرائیل کو کچھ نہ کیا جائے, اسرائیل کو پیمپر کیا جائے, اس کو روکا نہ جائے. جو شروع میں روکنے کی کوشش کی تھی, میں خیال اس میں ڈر گیا. یہ میں تو سمجھتا ہوں وہ بلیک میل ہوا ہے میرے خیال کے مطابق. اینڈ کیونکہ اسرائیل لابی بڑی خطرناک لابی ہے, وہ ہر کام کر سکتی ہے. تو اس سے وہ ذرا خوف زدہ ہو گیا ہے, اور اس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کی اپنی پاپولیرٹی بھی کم ہو رہی ہے, اور وہ جو مختلف محاذ ہیں خارجہ پالیسی کے, ٹیرف وار میں فیل ہو گیا ہے, پوٹن کو قائل کرنے میں فیل ہو گیا ہے, اور اسرائیل کی جارحیت روکنے میں فیل ہو گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو پھر کیا بنے گا, ہم امریکہ پر انحصار نہ کریں, ہم اور آپشن دیکھیں. چائنا رشیا تو شاید بڑے خوش ہو گئے اس ایگریمنٹ سے, اوور آل پوزیشن ویک ہو رہی ہے پاکستان سعودی عربیہ کا. چائنا رشیا تو کیا, وہ میرا خیال میں وہ بیڈن روڈ کے لڈو مانگ رہے ہوں گے بیجنگ میں اور ماسکو میں اس وقت. وہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے. اور کہتے ہیں ہمارا یار آ گیا ہے ادھر, اور انہوں نے سعودی عربیہ بھی ان کا دوست ہے, پاکستان بھی ان کا دوست ہے, اور امریکن انفلوئنس کم ہو گیا ہے. یس, یہ تو اسٹریٹجکلی جیسے آپ نے سم اپ بھی کیا, بہت حالات تبدیل ہو گئے ہیں, لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے. اگر میں آپ کے لب و لہجے میں سوال کروں نا, تو وہ سوال اگلا والا بتاؤں کیسا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ بڑی ویک وکٹ پہ سٹارٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد ان کی کوئی ریٹنگ بڑھی ہے یا نہیں؟ سارا کریڈٹ تو آرمی چیف کا ہے ایکچولی, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کو لگتا ہے ان کی ریٹنگ بڑھی؟ ان کو بہت تھا نا کس طرح کے الیکشن سے, کس طرح آئے, کیوں ہوا, جوڑ توڑ ہوا, کیا ہوا, آپ کو پتہ ہی ہے. میں ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ بڑی ویک پوزیشننگ سے شروع ہوئے تھے شہباز صاحب, اس ایگریمنٹ سے ان کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی تو بڑھی ہوگی, لیکن انٹرنلی بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو ہوا ہے تاریخی معاہدہ, اس کے
ڈسیشن میکرز کون ہیں, فیصلہ ساز لوگ کون ہیں؟ دو ہیں. سعودی عربیہ سے ان کے کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر محمد بن سلمان, ہز رائل ہائنس, ٹھیک ہے جی, اور ادھر سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. بالکل صحیح. یہ ہے ڈسیشن میکر. آپ کے والد صاحب بڑے مشہور, شاید حمید صاحب, ہمارے شاہد حمید صاحب بڑے ہارٹ تھراپ تھے, جب میں ایف سی کال میں پڑھتا تھا سنتے تھے, تو وین ہی پیئرڈ ایز اے ہیرو, تو اس کے ساتھ فلم میں ہوتے تھے گیسٹ اداکار بھی, مہمان آرٹسٹ کہتے تھے, گیسٹ, کہ یہ وہ مہمان اداکار. وہ دیکھیں نا, وہ بارات میں لوگ آئے تھے, باقی ہے تو وہ ہیرو تو وہی ہوتا ہے نا who plays the pivotal role. اچھا ٹھیک. وہ تو ساتھ سارے ہیں سوٹ شوٹ پہن کے آگے, سارے باقی آگے, لیکن سر یہ کر لیا, لیکن جو اصلی فیصلہ تو ہو چکا تھا. پکی پکائی روٹی تو تیار تھی, وہ روٹی باقی وہ باراتیوں میں آپ نے کھا لی کھانا. صاف جو بات ہے, میں فرینکلی بات کر رہا ہوں, جو فیصلہ جنہوں نے کیا ہے, جن کی سوچ تھی, جنہوں نے امپلیمنٹ کیا, جنہوں نے کام کرنا ہے بائی دا وے آئندہ بھی, تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہو از دیئر. تو اس میں ہمیں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. فیکٹس آر فیکٹس. سر بہت زبردست, آپ نے بڑی کلیئرٹی آف مائنڈ سے. سر اسی کلیئرٹی آف مائنڈ سے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رائٹلی اور رانگلی جنگ بنا کے بیٹھے ہوئے, ہم آبجیکٹیولی سوال پوچھ رہا ہوں میں, صحیح ہے یا غلط ہے, تو پھر ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی, کیونکہ obviously پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو 10 مئی کے بعد الحمدللہ اور ماشاءاللہ وہ آگے گئی ہے, پوری دنیا میں اس کا ایک تاثر بڑھا. وہ اب آج وہ سعودی عرب سے پیکٹ کر رہی ہے, تو عمران خان اور تحریک انصاف ان کے لیے تو پھر بہت بری خبر ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ. پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بری خبر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے, چاہے وہ ریاستی مہمان ہے, اسٹیٹ گیسٹ ہے, چاہے وہ قیدی ہے یا آزاد ہے, کیونکہ اٹس اباؤٹ پاکستان. الٹیمیٹلی سب نے باہر آنا ہے, قید تو ٹیمپرری چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ اندر بھی ہیں, ان کی اگر مقبولیت قائم ہے عوام میں, تو وہ ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ آپ باہر آ کے وہ اپنی ساکھ بحال کر سکتے ہیں اور ایک رول پلے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بری خبر کسی پاکستانی کے لیے نہیں ہے, یہ بڑی خوشخبری ہے, اور بلکہ ان کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے ویلکم کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہے اس میں, پاکستان کے مفاد کے دفاع ہوا, تحفظ ہوا ہے. اور چاہے ان کے اگر وہ سمجھتے ہیں سیاسی مخالف نے بھی کیا ہے, تو وہ اوور آل اٹس دا انٹرسٹ آف پاکستان وچ از پیراماؤنٹ اینڈ سپریم. بڑی پازیٹیو بات کی ہے, لیکن کاش کوئی یہ پازیٹیو بات سننے والا ہو. ایک دو بڑے امپورٹنٹ سوال آتے ہیں مشاہد صاحب, کوئک بریک کے بعد میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں, ایک بریک لیں گے جی. اچھا مشاہد صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے جو پورا فلم کا بھی ریفرنس دیا اور آپ نے وہ برات کا بھی ریفرنس دیا. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر یہ کنٹینیو کریں گے 5 سال یا آگے کون آئے گا. سعودی عرب کی بھی اصل الائنس پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ہے, ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کی ملٹری اوبیسلی ابھی آرمی چیف ہے, ابھی کئی سال بھی رہ سکتے ہیں یا رہیں گے بھی, ان کی پوسٹنگ ہے, ابھی تو فیلڈ مارشل ہیں وہ, ان کی ایک پوسٹنگ بھی ہے, وہ آگے بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ ہو ان کے بعد کوئی اور آئے, تب بھی یہ پیکٹ جو ہے یہ ریگارڈلیس آف پولیٹیکل چینجز ہے. اٹ از بٹوین پاکستان's ملٹری سیکورٹی پیراڈائم اینڈ سعودی عربیہ, ایسا ہی ہے سر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کہوں گا اٹ از دا الائنس بٹوین سعودی عربیہ اینڈ دا ریاست پاکستان, جس کا محور, جس کا سینٹر آف گریوٹی پاکستانی مسلح افواج ہے. تو وہ اٹ از ریاست کا ہے, and the state of Pakistan, and Field Marshal Asim Munir is representing the state of Pakistan. اس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل ہیں, ان کی نمائندگی ہو رہی ہے. سو یہ نہیں کہ صرف خاکی کی ہو رہی ہے, خاکی اور مفتی سے مراد ہے کہ جو نان خاکی کپڑے پہنتے ہیں, بالکل صحیح, ان کی ہو رہی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا اس کو, تو ہی از ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ میں کلیئر کر دوں نا, تاکہ وہ اسٹیٹ کی نمائندگی ہو رہی ہے. اور جیسے سعودی اسٹیٹ کا سینٹر آف گریوٹی از دا ہاؤس آف ساؤتھ, بالکل صحیح, پاکستان اسٹیٹ کا سینٹر آف گریوٹی از دا پاکستان آرم فورسز. اور بالکل صحیح. اور سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں سعودی عربیہ سے اگر ہم ان کو پوری لاجسٹکس پرووائڈ کر رہے ہیں یا ٹریننگ بھی ابھی بھی دے رہے ہیں, مزید بھی دیں گے, مزید بھی ہمارے سولجر وہاں جائیں گے, تو سعودی عربیہ سے مزید انویسٹمنٹس بھی آ سکتی ہیں ایٹ اے لارجر اسکیل, ٹریڈ لارجر اسکیل پہ ہو سکتا ہے. میں نے تو کامران صاحب جب سے یہ ہوا تھا, میں شاید میرے پچھلے پروگرام نہیں, دوسرے چینلز میں نہیں دیکھے, میں تو کہتا رہا ہوں, پبلکلی کہتا رہا ہوں کہ وی شوڈ اسٹرائک اے گرینڈ بارگین ود ہمارے عرب برادران کے ساتھ, جو آئل رچ کنٹری, چاہے قطر ہو, سعودی عربیہ ہو. ہم ان کو, ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہمارے عوام, ہماری مسلح. سر وقت ختم ہو گیا, اور آپ کی سب سے زبردست, مجھے باقی ساری باتیں اچھی لگی, لیکن جو آپ نے وہ پرائم منسٹر کا میں نے آپ سے پوچھا, جو آپ نے بتایا نا وہ فلم کا ریفرنس دے کے مہمان اداکاروں کے بارے میں, دیٹ واز ٹو گڈ, لیکن باقی باتیں غضب کی تھی. مشاہد صاحب
ہمیشہ ایکسیپشنل وے میں ان کا اپنا ایک سٹائل بات کرتے ہیں اور بڑا گہرا ویژن، اور جس طرح آپ نے سنا انہوں نے ایک ایک چیز کو کس طرح بیان کیا. آپ ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.